حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313 کتاب المزارعت میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے اذا زرع بمال قوم بغیر اذنہم وکان فی ذلک صلاح لہم. کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے مال کو کاشتکاری پہ لگا دے اس کی اجازت لیے بغیر اور ہو اس کام میں اس بندے کا فائدہ اور نفع جس کا مال اس کی اجازت کے بغیر صرف کر رہا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں اور اس کا حکم کیا ہوگا. یہ باب باندھ کر امام بخاری علیہ الرحمہ نے وہی حدیث ذکر کی ہے جو اس سے پہلے 2 مرتبہ ذکر کر چکے ہیں. 3 مسافروں والا قصہ کہ 3 شخص تھے سفر میں اور رات کا وقت تھا، بارش ہونے لگی. بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے. ایک چٹان گری اور غار کا دروازہ بند کر دیا. تینوں نے مل کر خوب کوشش کی لیکن وہ چٹان غار کے منہ سے نہ ہٹ سکی. جب اپنی قوت بازو جواب دے گئی تو تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور ان نیکیوں کی برکت سے، ان نیکیوں کے توسل سے، ان نیکیوں کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو. اس دعا سے نجات مل سکتی ہے. اب ہماری کوشش اور کاوش جو ہے وہ نجات نہیں دلا سکتی. تو ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ مولا میرے والدین بوڑھے تھے، بیوی بچے بھی تھے، بکریاں چراتا، سارا دن بکریاں چرانے کے بعد جب گھر آتا سب سے پہلے ان بکریوں کا دودھ والدین کو پلاتا. جب وہ دودھ پی لیتے تو پھر بیوی بچوں کو پلاتا. ایک مرتبہ میں بکریاں چرانے گیا، واپس دیر سے آیا، والدین سو چکے تھے، بچے جو تھے وہ بھوک کی وجہ سے جاگ رہے تھے. تو میں نے دودھ دوا ہاتھ میں پکڑا، ان کو جگانا بھی پسند نہ کیا، ان سے پہلے بیوی بچوں کو پلانا بھی پسند نہ کیا، ان کے از خود بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا. ساری رات وہ سوئے رہے، میں قدموں میں کھڑا رہا، میرے بیوی بچے میرے ارد گرد دودھ کا انتظار کرتے رہے. اسی طرح ساری رات گزر گئی اور میرے اس سارے کام کا مقصد جو تھا وہ تجھے راضی کرنا تھا. اگر تو میں نے یہ رات تیری رضا کے لیے ہی گزاری ہے، اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. جو ہی اس نے یہ دعا کی تو وہ چٹان سرکی اور باہر سے روشنی غار کے اندر آنے لگی. دوسرا جو تھا وہ دعا کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جس کو میں بہت پسند کرتا تھا. کوئی شخص کسی عورت سے جتنی محبت کرتا ہے میں اس سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا اور میں نے اسے
اپنی ملاقات کے لیے اکسایا، بلایا، وہ نہ مانی۔ ایک سال ایسا آیا کہ تنگ دستی کا سال تھا، قحط سالی تھی، مجبور ہو کر وہ میرے پاس آئی۔ 120 دینار کی اسے ضرورت تھی، میں نے اس کو اس کی ضرورت کے دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے تنہائی میں ملے۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق مجھے ملنے کے لیے تنہائی میں آ گئی، جب کہ میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تھا اور برائی کرنے سے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں تھی۔ عین اس وقت اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر، اور اس کے اس کہنے کی وجہ سے میرے دل میں تیرا خوف آیا۔ میں نے اس کو دیے ہوئے پیسے بھی اس سے واپس نہیں لے اور اس سے برائی بھی نہیں کی۔ اگر تو میں نے یہ برائی کا ترک تیری رضا کے لیے کیا ہے، تجھ سے واقعتاً ڈر کے ایسا کیا ہے، تو پھر آج اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ چٹان اور سرکی اور دروازہ کافی کھل گیا، لیکن ابھی وہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ تیسرا بندہ آگے بڑھا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے ایک ضروری کام تھا، میں نے وہ کام کروانے کے لیے مزدور رکھے۔ مزدور سارا دن کام کرتے رہے، شام کا وقت آیا تو میں نے سب مزدوروں کو مزدوری دی، لیکن ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا۔ پھر میں نے اس کی مزدوری کو اپنے کاروبار میں لگایا اور اس کا حساب جو ہے وہ علیحدہ رکھا۔ اس کا مال زیادہ ہوتا رہا، کئی وقت کتنا ہی گزرنے کے بعد، کئی سالوں کے بعد وہ بندہ پھر آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے بندے میری مزدوری مجھے دے۔ وہ کتنی بکریاں تھیں، کتنی گائے تھی، کتنے اونٹ تھے، ان کے چرواہے تھے، میں نے سارے کا سارا اشارہ کر کے کہا کہ یہ سارے تیری مزدوری ہے، لے جا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مذاق نہیں کر رہا، تیری مزدوری جو تھی اس کو میں نے کاروبار میں لگایا اور تیری اجازت کے بغیر جتنا وہ مال بڑھتا رہا یہ سارے کا سارا تیرا ہی مال ہے، لے جا۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک چھوٹی سی بکری بھی میرے لیے نہیں چھوڑی، بکریاں بھی لے گیا، گائے بھی لے گیا، اونٹنیاں بھی لے گیا، ان کے چرواہے بھی لے گیا، سب کچھ لے گیا، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی اس نے میرے لیے نہیں چھوڑا، اور میں نے اف تک نہیں کی۔ یا اللہ اگر تو میں اس کے مال کو تیری رضا کے لیے سنبھالتا اور پالتا رہا تو پھر آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ وہ جو چٹان جو تھی وہ سرکی اور نیچے گر گئی، غار کا منہ کھل گیا، وہ تینوں جو تھے وہ باہر آ گئے۔ تو اس حدیث کو ذکر کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ استدلال کیا ہے کہ اس بندے نے اس مزدور کی مزدوری کو اس کی اجازت کے بغیر کاشتکاری میں لگایا یا کہیں بھی لگایا، مال بڑھتا گیا لیکن یہ اسی کی بہتری ہوتی رہی جو اس کا مالک ہے، اور پھر جب وہ مالک آیا تو اس نے سارا مال سارا بما نفع کے اس کے سپرد کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا اور اس کے اس عمل کو برا نہیں کہا کہ اس نے بغیر اجازت کے جو کاروبار شروع کر دیا تھا تو یہ اچھا نہیں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمانا اور اس عمل کو برا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ بغیر اجازت کے کسی کا مال صرف کیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں مالک کے مال کا ضیاع نہ ہو، اندیشہ ضیاع بھی نہ ہو، نقصان نہ ہو، فائدہ ہو، اور فائدہ پھر اسی کو جائے جس کا مال ہے، تو اس طرح کرنے میں حرج کوئی نہیں، ایسا کرنا جائز ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلا، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں کے حالات کی بھی خبر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبریں اپنی امت کو دے رہے ہیں۔ 3 آدمی تھے، چوتھا تو تھا کوئی نہیں، ان تینوں میں سے کون سا تھا جو زمانہ نبوی تک زندہ تھا اور اس نے بتایا؟ کس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر نہیں، پتہ نہیں وہ کتنی صدیاں پہلے کے لوگ تھے اور کس جنگل میں تھے اور زمین کے کس خطے میں تھے اور کون سے پہاڑ میں تھے اور کہاں وہ کس زمانے میں کس زبان میں کون لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں اور اپنی اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں اللہ کو، اور وہ کہانی جو ہے نا بتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو۔ کیسے بتا رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلوں کا علم عطا فرمایا ہے تو ہی بتا رہا ہے نا، اور جب پہلوں کا یہ علم بعض خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیں تو اب ہمارے پاس وہ کون سی دلیل ہے جو باقی بعض کی نفی کرتی ہے کہ جتنا بتایا ہے بس اتنا ہی پتا تھا؟ آپ کو جتنی باتوں کی خبر ہوتی ہے اتنی باتیں ہی آگے کرتے ہیں،
کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی معلومات میں بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن آگے لوگوں کو حسب حال حسب ضرورت تھوڑی سی باتیں بتاتے ہیں، ایسا ہے نا؟ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک نے جتنا بتایا بس اتنا ہی پتا تھا؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ رسول اللہ نے ہمارے حسب حال جو ہمارے لیے ضروری تھا، مناسب تھا، وہ بتایا، نہ جانے کتنے علوم ہیں جو نہیں بتائے۔ لہٰذا ان باتوں سے یہ ثابت تو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین کا علم عطا فرمایا ہے۔ کتنا فرمایا ہے کوئی پتہ نہیں، اور کیا نہیں عطا فرمایا اس کے لیے تو مضبوط دلیل چاہیے، اس کے لیے تو کوئی نص قطعی کوئی پیش کرو جس سے پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی یہ حد ہے، اور رسول اللہ کے علم کی حد مقرر کرنے کی کسی کی اوقات ہی نہیں ہے، اور یہ بندے کو پھر امتی کو پھر کلمہ پڑھنے والے کو زیب ہی نہیں دیتا کہ حد بندیاں لگائے۔ کس پر حد بندیاں لگا رہے ہو؟ سوچو تو صحیح کہ تم اپنے اگلوں پچھلوں سمیت مل کر اس کے جوتے کے ساتھ لگنے والی گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اس نبی کی حد بندی کر رہے ہو۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ ان باتوں سے باز آنا چاہیے، اس عقیدے پر پختہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اولین و آخرین کے جمیع علوم عطا فرما دیے ہیں۔ تمہیں نقصان کیا ہوتا ہے یہ تو بتائیں؟ اگر نبی پاک کا اتنا علم تسلیم کر لیا جائے، کسی کا بگڑتا کیا ہے؟ اللہ دینے والا، نبی لینے والا، کسی کا کیا بگڑتا ہے؟ لہذا اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی بحثیں اپنا ایمان ضائع کرنے والی باتیں ہیں۔ تو اس امام بخاری نے یہ روایت تیسری مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے اور تیسرا استدلال بھی کیا ہے۔ ایک حدیث کو جب امام بخاری دہرا رہے ہوتے ہیں تو ان کے دہرانے میں ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد میں ایک اصول حدیث کا مقصد بھی ہے کہ ہر دفعہ امام بخاری جو ہے نا حدیث کی سند نئی ذکر کرتے ہیں، حدیث کی سند نئی ہوتی ہے ایک، دوسرا اس سے استدلال نیا ہوتا ہے۔ ایک حدیث کو جب رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بلا مقصد نہیں کر رہے ہوتے، نئے نئے فوائد حاصل کرنے کے لیے وہ رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، دہرا رہے ہوتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا تصدق بأصلہ ولا لا یباع ولکن ينفق ثمرہ فتصدق بہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اپنی زمین جو ہے نا وہ صدقہ کر دو، اسے وقف کر دو، اس انداز میں وقف کرو کہ بیچی نہ جا سکے، ہاں اس کا نفع جو ہے نا وہ فقراء پر صدقہ خیرات ہوتا رہے، اس طرح فقیروں کا زیادہ فائدہ ہے۔ اس میں امام بخاری علیہ رحمہ یہ باب باندھ کر بتانا چاہتے ہیں، باب اوقاف اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے وقف کی تھی زمینیں، اللہ کے نام پر جو وقف کی تھی ان کا ذکر ہے۔ وَأَرْضُ الْخِرَاجِ وَمُزَارَعَتُهُمْ وَمُعَامَلَتَهُمْ، اور وہ زمینیں جن کا ٹیکس لیا گیا اور جن کو مزارعت پر دیا گیا، اور جن زمینوں کو اسی طرح بٹائی اور بجائی کے لیے، کاشتکاری کے لیے دیا گیا، ان کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس باب کے تحت امام بخاری علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لولا آخر المسلمین ما فتحت قریۃ الا قسمتها بین اہلہا، اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جتنی زمینیں فتح ہوئی ہیں، جتنے علاقے فتح ہوئے ہیں، وہ سب مجاہدین پر تقسیم کر دیتا۔ میں مجاہدین پر تقسیم نہیں کر رہا، بلکہ جس علاقے کو فتح کیا اس علاقے میں جو حکومت کا عامل اور گورنر مقرر ہوتا تھا اس کے قبضے میں وہ زمینیں دے دی جاتی تھی کہ ان کی جو پیداوار ہے وہ اس علاقے کے لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں، لیکن زمینیں تقسیم نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمینیں تقسیم کریں گے تو جو اس وقت موجود لوگ ہیں وہ زمینیں لے لیں گے، بعد میں آنے والوں کو کہاں سے زمین پر ملے گی؟ فتوحات کا سلسلہ ایک وقت تک ہے، پھر فتوحات کا سلسلہ رک جائے گا، تو یہی زمینیں ہوں گی، انہی زمینوں پر سارے مسلمانوں کو گزارا کرنا ہوگا، بعد میں آنے والوں کو بھی۔
تو بعد میں آنے والوں کا خیال رکھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اصول بنا دیا کہ جو علاقے فتح ہوتے ان زمینوں کو مجاہدین پر تقسیم نہیں کیا جاتا، بلکہ ان زمینوں کو ان علاقوں کے گورنروں کے سپرد کر دیا جاتا، یعنی انہیں حکومت کی ملک رکھ لیا جاتا، اور پھر ان کی پیداوار ان علاقے کے مسلمانوں میں تقسیم کی جاتی محتاجوں میں، اور خود زمین جو تھی وہ حکومت کے قبضے میں رکھی جاتی، تاکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کو بھی ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس سینکڑوں ایکڑ رقبہ ہے اور کسی کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے۔ اندازہ کریں حضرت عمر بن خطاب کی سوچ کا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایسے ایسے اصول بنائے ہیں سیاست کے کہ آج تک سیاست ان اصولوں پر چل رہی ہے، اگرچہ ان اصولوں پر عمل کرنے والے وہ نہیں رہے۔ محکمہ پولیس کس نے بنایا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب نے، اور اس کی پہلی ڈیوٹی کیا لگائی تھی کہ تم نے اہل علاقہ سے نماز پڑھانی ہے، نماز کی پابندی کروانی ہے۔ اور یہ اصول جو ہے نا وہ صرف حرمین شریفین میں چل رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ نماز کے وقت دکانیں چیک کرتی ہے کوئی کاروبار تو نہیں کر رہا، اور باقی سارے خطوں میں پولیس اپنی اس ذمہ داری کو بھول چکی ہے، خود نہیں پڑھتے، کسی سے کیا پڑھائیں گے؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے پولیس کا محکمہ رائج کیا۔ اس کے بعد فوج، ملک کی حفاظت کے لیے مستقل محکمہ ایک فوج ہونا چاہیے، تاکہ جو لوگ بارڈر پہ لڑیں جہاد کریں، باقی جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں اپنے اپنے گھروں میں سکون سے رہ سکیں۔ کسی بھی ملک کی حفاظت کے لیے فوج کی ضرورت ہے، فوج کا محکمہ ہونا چاہیے، یہ بنیاد بھی حضرت عمر بن خطاب نے رکھی۔ اور حضرت عمر بن خطاب نے فیصلہ کیا تھا کہ ہر فوجی کو 3 مہینے بعد گھر جانے کی چھٹی ملنی چاہیے۔ ابھی تک 3 مہینے کے بعد ہر فوجی کو چھٹی مل رہی ہے۔ نہروں کا محکمہ حضرت عمر بن خطاب نے شروع کیا تھا۔ نئی وہ جگہیں جن جگہوں پر کوئی آبادیاں نہیں ہیں، ان جگہوں پر ان جگہوں کو آباد کرنا، اور وہاں پر آبادی کے لیے سڑکیں بنانا۔ اس سے پہلے تو یہ ایسا ہی ہوتا تھا نا کہ خانہ بدوش قافلے تھے، جہاں بن آئی وہاں بیٹھ گئے، جب وہاں سے سبزہ ختم ہوا تو اگلی جگہ چلے گئے۔ اسی طرح عرب لوگ جو تھے وہ پہاڑوں میں صحراؤں میں گھومتے رہتے، ایک جگہ پر وہ کہیں نہیں رہتے تھے۔ پھر وہ شہر مکہ بنا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، تو وہاں پر رہنے لگے، تو انہوں نے رہنا سہنا کیسے شروع کیا تھا؟ جہاں جو آتا وہاں پر گھر بنا لیتا، بل کھاتی گلیاں تھیں، کوئی سیدھے سیدھے بازار نہیں تھے۔ تو سب سے پہلے گلیوں، بازاروں، مکانوں کی ڈیزائننگ کے ساتھ جو کالونی کاٹی گئی تھی وہ حضرت عمر بن خطاب نے کاٹی تھی، اور اس کالونی کا نام کوفہ ہے۔ شہر کوفہ حضرت عمر بن خطاب نے بنوایا تھا، تعمیر کروایا تھا۔ ان فوجیوں کے لیے جو بارڈر پر رہتے تھے، چھٹی ملتی تو وہ سفر کرتے کرتے 1 مہینہ سفر کر کے گھر آتے، 1 مہینہ سفر کر کے انہوں نے جانا ہوتا، پیچھے 1 مہینہ ان کے پاس چھٹی کے لیے تھوڑی چھٹی رہ جاتی، 3 مہینے کے بعد جو چھٹی ملتی وہ آنے جانے پہ صرف ہو جاتی۔ تو انہوں نے ان فوجیوں کے لیے جگہ جو ہے وہ منتخب کروائی کہ جو گھروں سے بھی کچھ مسافت ان کی بچے، کچھ ادھر سے آتے ہوئے مسافت بچے اور ادھر جاتے ہوئے بچے، تو درمیان میں ان کے لیے رہائش ہونی چاہیے۔ اور وہ رہائشی جگہ جو ہے وہ کوفہ شہر وہاں بنا تھا جس جگہ پر فوجیوں کی رہائش بنائی گئی تھی۔ گویا کہ یہ پہلا فوجی کینٹ تھا کوفہ جو حضرت عمر بن خطاب نے آباد کروایا، اور باقاعدہ اس کے لیے آپ نے اصول و ضوابط بنا کر دیے کہ بازار اتنے فٹ چوڑے ہونے چاہیے، گلیاں اتنی فٹ چوڑی ہونی چاہیے، اتنی سیدھ میں اتنی لمبائی ہونی چاہیے، ایک بازار میں اتنے گھر ہونے چاہیے، مسجد جو ہے وہ فلاں محلے وقوع پر ہونی چاہیے۔ وہ ساری ڈیزائننگ حضرت عمر بن خطاب نے لکھ کر اس گورنر کی طرف بھیجی، اور اس نے وہ شہر جو ہے وہ آباد کیا۔ اور اس شہر کو حضرت عمر بن خطاب کے بنائے ہوئے شہر کو حضرت علی نے اتنا پسند کیا کہ اپنے زمانہ خلافت میں اسے دارالخلافہ بنا دیا۔ اگر وہاں سے کچھ لوگ ایسے مردود قسم کے ہوئے ہیں اور نامناسب تاریخ کے حصے وہاں پر رونما ہوئے ہیں تو وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ حضرت علی نے اسے اپنا ٹھکانہ اور مسکن بنایا تھا۔ آج بھی حضرت علی المرتضیٰ کا مزار جو ہے اسی شہر کوفہ میں ہی ہے۔
یعنی حضرت علی نے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پسند کر لیا جس شہر کو حضرت عمر نے تعمیر کروایا تھا۔ ان کی آپس میں محبتیں دیکھیں، ٹھیک ہے، اور وہیں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بھی ہے، باقی شہداء بھی وہیں پر ہیں۔ بہرحال تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اصول بنائے جو رہتی دنیا تک کام آنے والے اصول اور ضابطے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب کی یہ سوچ دیکھیں کہ فرمایا اگر آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ مجھے ہوتا تو پھر میں یہ زمینیں تقسیم کرتا، لیکن میں زمینیں تقسیم نہیں کرتا تاکہ آنے والے جو مسلمان ہیں بعد میں پیدا ہونے والے وہ بھی ان سے پورا فیض حاصل کر سکیں۔ تو تقسیم کیوں کرتے؟ کہتے میں تقسیم اس لیے کرتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا تھا تو وہ انہی پر تقسیم کر دیا تھا کہ یہ تمہارا ہی ہے، تم اسے بیجو، اس پر کاشتکاری کرو، اور جو پیداوار ہوگی وہ پیداوار ہمیں آدھی ہماری ہوگی آدھی تمہاری ہوگی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے اور اس فرمان سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ خیبر کے لوگوں سے جو زمین کی پیداوار لی جاتی تھی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زمینیں بٹائی پر نہیں دی ہوئی تھی، جیسا کہ پیچھے مسئلہ چلا آ رہا ہے حدیثوں میں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاشتکاری کے لیے نہیں دی ہوئی تھی، بلکہ ان کی پیداوار سے جو آدھی پیداوار لی جاتی تھی تو یہ ان پر ٹیکس تھا اور یہ جزیہ تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ ٹیکس ان سے لیا جاتا رہا۔ بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ویسے ہی اس علاقے سے نکال دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور ان کی تعلیمات سے زمینیں وقف کی ہوئی تھی، اور ان اوقاف کی زمینوں کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے شروع کیا تاکہ زیادہ لوگ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اس سے چلتے چلتے یہ بھی سمجھ لیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب کو رسول اللہ نے فرمایا زمین وقف کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پھر حضرت عمر بن خطاب نے بعد والے مفتوحہ علاقے بھی حالت وقف میں رکھے، کسی شخصی طور پر انہیں مالک نہیں بنایا لوگوں کو اور تقسیم نہیں کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ محکمہ اوقاف جو ہے نا یہ بھی حضرت عمر بن خطاب کی ایجاد ہے، اور آج تک دیکھ لیں محکمہ اوقاف کتنے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کام کرنے والوں کے طریقے مختلف ہو جائیں، ان کی عادتیں، طبیعتیں اور کردار بدل جائے، وہ اپنی جگہ پر اصول وہی چلتے آ رہے ہیں جو حضرت عمر بن خطاب نے بنا کر اس قوم کو دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبی ربی جل اللہ